نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں، سارے مسلمانوں کے لیے ایک اہم بات ہے کہ ہم ایسے ایک زمانہ گزر رہے ہیں جب قیامت بہت قریب ہو گیا. قیامت قریب ہونے کا جتنے ساری چھوٹا علامت تھا وہ سارے ظاہر ہو چکا ہے، اور قیامت کے پہلے جو بڑا علامت ظاہر ہونے والا ہے اس کا جو دروازہ ہے وہ ہے امام المہدی. امام مہدی کے ذریعے سے قیامت کی بڑی علامت جو آنے والا ہمارے سامنے قیامت سے پہلے وہ ظاہر ہونے والا ہے. تو ہم قیامت کے اتنے قریب آ چکا ہیں کہ یہ اکثر مسلمانوں کا پتہ بھی نہیں ہے. بہت ساری حدیث ہیں اس کے بارے میں. میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں ابھی، جو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا صلحت امتی فلح اليوم، جب میری امت صلاحیت میں رہے گا، نیک بن کر رہے گا، تو ان کے لیے ایک دن. وَإِذَا فَسَدَتْ أُمَّتِي فَلَهَا نِصْفُ الْيَوْمِ، اور جب میری امت فساد میں ان کی دن گزرے گا، زمین میں فساد کرتے رہے گا، تو ان کے لیے آدھا دن. تو یہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. اس کا مطلب ہے پہلے جب اس امت کا شروعات اللہ کے رسول کے وفات کے بعد اسلام کا ذمہ داری ابو بکر رضی اللہ عنہ پر آئے تھے، اس وقت وہ ساری اللہ کا نیک بندہ تھا، تو اس کی ذریعہ اس پر اللہ نے ہمیں 1000 سال بخشایا. پھر 1000 سال کے بعد مسلمانوں کا حالت جو تھا وہ فساد اور ظلم کا حالت تھا، اس لیے اللہ نے پھر ہمیں 500 سال کا اور بھی موقع دیا. تو کل ملا کر ہمیں 1500 سال 1500 سال ملا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت ہے. جیسے کہ انسان کا ایک حیات ہوتا ہے، ایسے بھی ایک قوم کا، ایک امت کا بھی حیات ہوتا ہے. اس حیات کا مطلب ہے یہ اس قوم پر جو کتاب نازل ہوئی تھے وہ کتاب پر عمل کرنے والا لوگ باقی رہنا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد زبور نازل ہوا داؤد علیہ السلام پر، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو امت تھے ان کے لیے تورات پر عمل کرنا اور جائز نہیں تھا. ابھی تو ان کے لیے زبور پر عمل کرنا ہے. پھر جب انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اترا، پھر زبور پر تورات پر عمل کرنا بھی منع ہو گیا. ابھی تو انجیل پر عمل کرنا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے قرآن لے کر، تو سارے امت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے قرآن پر عمل کرنا فرض ہو گیا. یہی ہے حیات، امت کا حیات. ایسے ہی ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہے، ہماری بھی ایک حیات ہے. ہم جانتے ہیں صحیح حدیث میں یہ قیامت کے آگے ایسا ہوگا کہ ایک دن آئے گا جب سورج مغرب سے نکلے گا، تو اس دن قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. جب قرآن کو اٹھا لیا جائے گا تو اللہ کا توبہ کا جو دروازہ ہے اس کا بند کر دیا جائے گا. یہی ہے امت محمدی کا حیات.
جس کے بعد میں نے کچھ پہلے کہا کہ 1500 سال، 1500 سال، تو آج دیکھیے اب جو ہے آج 1441 سال ہجری سال ہے، تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ 11 سال میں ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اس کا مطلب ہے 1511 سال میں سورج مغرب سے نکلنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو ہمارے پاس 70 سال کے وقت باقی ہیں، اور اس سال جو انگریزی 2020 سال جو ہے، 1441 سال جو ہے، اس سال امام المہدی نکلنے والا ہے انشاءاللہ۔ بہت ساری علامات اس کے لیے ہمارے سامنے آ گیا، بہت سارے اللہ کے نیک بندوں کا خواب ہمارے سامنے آ گیا کہ اس سال انشاءاللہ امام المہدی رمضان کی وقت پر، نہیں تو حج کی وقت پر وہ ہمارے سامنے آنے والا انشاءاللہ۔ مسلمانوں کی جو حالت دنیا میں ہے، ایک حالت جو بگڑا ہوا حالت ہمارے مسلمانوں کا ہے، اس حالت کو سدھارنے کے لیے اللہ نے اس کو بھیجے گا ہمارے پاس انشاءاللہ۔ تو اس کے بارے میں اس وقت ہمیں کیسے پہچاننا ہے امام المہدی کو، کیسے ہم نتیجے پر آئیں گے کہ اصل میں وہ آنے والا ہے یا نہیں، تو ہم کچھ صحیح حدیث لے کر اب کچھ بات کرنے والا ہے، کیونکہ امام المہدی کا ایک اور بھی نام ہے جو منتظر کہتے ہیں اس کو، یہ ان کے لیے لوگوں نے انتظار کرتے رہا بہت سارے سال، تو ہزاروں سال گزر گیا کہ لوگوں نے امام مہدی کے لیے انتظار کر رہے ہیں، کفار بھی انتظار کر رہے ہیں ان کے بارے میں۔ تو انٹرنیٹ جو ہے، کمپیوٹر میں، انٹرنیٹ میں بہت ساری بات امام المہدی کے بارے میں آپ کو ملے گا، بہت ساری بیان ملے گا، اس میں سے بہت ساری جھوٹی بات بھی آپ کو ملے گا، بہت سارے جھوٹے بیان بھی آپ کو ملے گا۔ اسی لیے صرف صحیح حدیث جو ہیں ہمارے سامنے ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ہمارے پاس ابھی آنے والا ہے۔ تو اب وہ سنن ابو داؤد شریف کی ایک دو حدیث سے میں شروع کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفہ، کیونکہ ایک خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پہلے کوئی ہوتا ہے، وہ جو کام کرتے ہیں وہ آ کر وہی کام کرتے ہیں، اس کے خلیفہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھے اس پر عمل کرنے والا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، تو اس کے خلیفۃ رسول اللہ کہتے تھے۔ تو ابھی جو سعودی عرب کی جو بادشاہت ہیں، یہ لوگ وہی کام کرنے والا ہے جو اس کی پچھلے والا گزر گیا ہوا بادشاہ کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، آنے والا بھی ظلم کر رہے ہیں، اس کے بعد جو آئے وہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے لیے اس کو خلیفہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس حدیث میں بتایا یکون اختلاف عند موت الخلیفہ، ایک خلیفہ، ایک بادشاہ کی موت کے بعد اختلاف شروع ہوگا۔ میں دوسری حدیث پہ جاتی ہوں کیونکہ آپ کو اس کا کنکلوژن مل جائے کہ یقتتل عند کنزکم ثلاثہ، یہ تمہاری مالوں کو لے کر 3 آدمیوں پر جھگڑا ہوگا، وَكُلُّهُمْ ابن خلیفہ، اور وہ سارے 3 آدمی جو ہیں وہ خلیفہ کی اولاد ہوگا۔ تو یہی ہے وہ اختلاف جو 2015 سال کی شروعات میں جنوری مہینے میں یہاں کا جو بادشاہ ہے عبداللہ وہ دنیا سے گزر گیا، اس کے بعد سلمان بن عبدالعزیز بادشاہ ہوا۔ تو بادشاہ ہونے کے بعد جو سلمان کے بعد جو بادشاہ ہوگا اس کو کراؤن پرنس کہتے ہیں لوگ، اور بادشاہ کے بعد جو بادشاہ آتے ہیں
یہ ہونے کے بارے میں ان کے بعد اختلاف شروع ہوا. پہلے تو مقرن بن عبدالعزیز کو کراؤن پرنس بنایا گیا، پھر 3-4 مہینے کے بعد ان کو نکالا دیا. پھر محمد بن نائف کو کراؤن پرنس بنایا، اس کو بھی 3-4 مہینے کے بعد محمد بن سلمان نے اس کو نکال دیا اور خود آ کے کراؤن پرنس بن گیا. تو یہ سارے جو اختلاف حدیث میں جو کہا گیا وہ ہو چکا ہے. حدیث اس وقت ہمارے سامنے آ گیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ يكون اختلاف عند موت خلیفہ کی موت کے بعد یہ اختلاف جو شروع ہونے والا وہ ہمارے سامنے آ گیا. ويخرج رجل من أهل المدینہ حاربا إلى مکہ. اس کے بعد ایک آدمی نکلے گا، مدینہ والا ایک آدمی نکلے گا جو بھاگے گا مکہ کی طرف. تو جس کو عربی معلوم ہے، آپ جانتے ہیں جو ہے یہ اس کے مطلب ہے اور اس خلیفہ کی موت کے بعد زیادہ دیر نہیں ہوگا، اس کے بعد ہی وہ آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا. تو 2015 کی شروعات میں اس کے جو انتقال ہوا بادشاہ کا، اس کا مطلب ہے 2015 کے بعد 16 17 18 3 سال 4 سال ہمارا گزر گیا. اس کا مطلب ہے وہ جو آدمی نکلنے والا مدینہ سے بھاگنے والا مکہ کی طرف وہ بھاگ چکا ہے. یہ جو امام مہدی کے بارے میں بتایا گیا، امام مہدی مکہ میں آ چکا ہے. فَيَأْتِيهِ النَّاسُ مِنْ أَهْلِ مکہ. پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ آدمی مکہ والے کچھ آدمی اس کے پاس آئے گا، مکہ والے آدمی اس کے پاس آئے گا. تو یہ بات ہمیں دھیان میں لینا چاہیے کہ غور سے سنیے، سارے مسلمان اس کو غور سے سنیے. مکہ والے کچھ آدمی اس کے پاس آئے گا، اس کا مطلب ہے جو آدمی امام المہدی کے ہاتھ میں بیعت ہونے کے لیے ان کے پاس آئے گا، جو لوگ ان کو پہلے پہچانے گا وہ سارے مکہ والا ہیں. مکہ والا کا مطلب یہ نہیں ہے وہ سارے لوگ سعودی ہیں، یہ تو ہونا ضروری نہیں ہے. سعودی میں مکہ میں کتنا سارے لوگ بنگلہ دیش سے کام کرتے ہیں، انڈیا سے کام کرنے والا ہے، پاکستان سے کام کرنے والا ہے، یمن سے، سوریا سے، مصر سے، کتنے سارے لوگ باہر سے کام کرنے والا ہے. تو اتنے سارے لوگ جو ہے مکہ میں رہتے ہیں، اس میں سے کچھ اللہ کا نیک بندہ ان کو پہچانے گا. یہاں پر ایک اور اہم بات ہمیں بتانا ہے. اس حدیث کے دوسرے الفاظ جو تھا فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَہ، مدینہ والا ایک آدمی نکلے گا مکہ کی طرف بھاگے گا. یہ مدینہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ نہیں ہے، کیونکہ امام المہدی کے بارے میں ہمیں 2 طرح کی حدیث ملتے ہیں. ایک تو یہ جو ہے مدینہ والا، اور دوسری حدیث میں ملتے ہیں وہ مشرق سے نکلے گا. اس کا مطلب ہے وہ مشرق سے نکلے گا. اگر آپ کے پاس دنیا کی جو میپ ہے وہ ہے، آپ مدینہ سے مشرق کی طرف اگر ایک لائن کو کھینچے تو دیکھیں گے کہ وہ لائن جو آتے ہیں وہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی طرف آتے ہیں. اور مدینہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بڑی کنو شہر ہے، بڑی کنو سٹی ہے، ٹاؤن ہے. اس کا مطلب صرف مدینہ المنورہ، نبی جی کا مدینہ المنورہ نہیں ہے. آپ جب قرآن پڑھتے آپ جانتے ہیں قرآن میں کتنے سارے مرتبہ مدینہ لفظ آئے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی مدینہ المنورہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے امام المہدی جو ہے وہ مشرق سے آنے والا، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہونے والا کہ
امام مہدی بنگلہ دیش اور پاکستان کا آدمی ہے، وہ عرب نہیں ہے۔ ہم تو جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی من اہل من عطرتی، تو آپ نے فرمایا کہ مہدی میری پریوار سے ہیں، ومن ولد فاطمہ، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو اولاد حسن حسین، ان کے بیٹیاں جو تھے، کربلا کی واقعات کے بعد ان کو مصر میں ان لوگ مشن میں داخل ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ کہاں غائب ہو چکا ہے۔ بہت ساری واقعہ ان کے بارے میں ہے، اصل میں وہ لوگ کہاں نکل گیا، کہاں چلا گیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہو سکتے ہیں وہ مصر سے نکل کر ایران میں آ گیا، ایران سے آ کر پھر انڈیا میں داخل ہو گیا۔ اللہ معلوم ہے، اللہ عالم۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ امام مہدی اعظم سے آئے گا، وہ عرب نہیں ہے، اور امام مہدی کے ساتھ جو لوگ جڑنے والا ہے وہ اکثر اعظم سے ہوگا، عرب سے نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ بات دھیان میں رکھیں کہ امام مہدی عرب نہیں ہے، اعظم ہے، بنگلہ دیش اور انڈیا سے آنے والا ہے۔ جو مکہ کی فیاتی الناس من اہل مکہ، جو مکہ کے لوگ کچھ لوگ ان کے پاس آئے گا، فیخرجونہ وقارہن، تو وہ لوگ ان کو پہچان لے گا، جو ان کو پسند نہیں آئے گا تو فیبایعونہ بین الرکن والمقام، پھر وہ لوگ ان کو پہچاننے کے بعد فوراً اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گا رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں۔ اس پوائنٹ کو آپ دھیان میں رکھیے، میں آ رہا ہوں اس میں، اب پھر آؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا، وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ، پھر شام سے ایک فوج کو بھیجا جائے گا، شام سے ایک فوج کو ان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ اور شام کون ہے؟ ابھی جو شام سوریا ہے، سوریا، لیبنان، جارڈن، فلسطین، اسرائیل، یہ ساری جو ملک کیا ہیں وہ سارے مل کر اللہ کے رسول کے زمانے پر شام کہتے تھے۔ تو ہو سکتے ہیں شام کی مطلب ہے، ہو سکتے اسرائیل سے امام مہدی کا قتل کرنے کے لیے کوئی فوج آئے، آئیس بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو کفر ہیں، مسلمان کی شکل لے کر مسلمانوں پر جنگ کر رہے ہیں۔ تو فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ، شام سے ایک فوج آئے گا ان کو قتل کرنے کے لیے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ الْمَكَّةِ وَالْمَدِينَةِ، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جب بیداء میں آئے گا، ایک کھلے میدان میں آئے گا، تو ان کو زمین میں کھا لے گا، دھسا دیا جائے گا۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، سارے دنیا کے انسان جب یہ دیکھے گا، أَتَاهُ أَبْطَالُ الشَّامِ، اور شام سے ابدال لوگ جو ہیں، اللہ کا پاک بندہ جو ہیں وہ لوگ، وَأَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، اور عراق سے کئی ساری جماعت آئے گا، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وہ ابدال لوگ شام سے اور عراق سے جو جماعت، کئی ساری جماعت آئے گا، وہ لوگ پھر دوسری مرتبہ رکن اور مقام ابراہیم پر ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوگا۔ اس کا مطلب ہے مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان میں جو بیعت کی واقعہ ہوگا، یہ 2 مرتبہ ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم سنے ہیں کہ اس کے ہاتھوں میں، امام المہدی کے ہاتھوں میں جو لوگ بیعت ہونے والا، اس کا عدد جو ہے اس کا 313 ہونا والا، اور بدر کی جنگ میں جتنے ساری فوج اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، اس کا عدد بھی ایسا ہونے والا۔ تو اس کا یہ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ جب رکن اور مقام کے درمیان میں جو بیعت ہوگا یہ، اور دوسری مرتبہ جو عراق اور شام سے لوگوں کو بیعت ہوگا، یہ 2 مرتبہ کی ملا کر 313 ہو سکتے ہیں۔ میں ابھی دوسری حدیث پر جا رہا ہوں، جس میں ہم یہ پتہ چلے گا ہم قیامت کے کتنا قریب آ گیا۔ یہ حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ نے عربی تھا،
انہیں فرمایا یقتتل ان خانزکم ثلاثہ، وہ تین آدمی جو کلہم ابن خلیفہ، اور سارے تین آدمی جو خلیفہ کی اولاد ہیں، پہلے بتایا میں نے. تو اس کے جھگڑا جو ہوگا، کس کے بارے کے جھگڑا ہوگا؟ کنزن. کنزن کا مطلب ہے ایک ایسی مال جو چھپایا ہوا مال ہوتا ہے. اب جانتے ہیں جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور یہاں کا جو اجنبی لوگ ہیں، اس کی اقامہ کی جو قیمت ابھی اس مالک نے، اس بادشاہ نے کیا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، لوگوں کا مال کھینچ رہا ہے. اور ساری سامان آپ خریدے سعودی میں، آپ کو ٹیکس دینا ہے. اور یہ ساری مال جو جمع ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی فنڈ میں جاتے ہیں، اور جو بادشاہ ہوگا اس کی قبضہ میں ہوگا. اصل میں یہ جو مال کے بارے میں جھگڑا کہا گیا ہے، یہ ہے بادشاہیات کے لیے جھگڑا چل رہے ہے، وہ ہے. پھر کیا ہوگا؟ یہ تین آدمی کے جھگڑا کے چل رہے ہیں. ثم لا يصير الى واحد منهم، لیکن ان میں سے ایک بھی اس کو حاصل نہیں کر پائے گا. اس کا مطلب ہے ابھی جو بادشاہ ہے سلمان بن عبدالعزیز ہے، یہی سعودی کا آخری بادشاہ ہے. اس کے بعد محمد بن سلمان بادشاہ ہونے کی تمنا میں زندگی گزر رہا ہے، لیکن اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، وہ بادشاہ نہیں ہو سکے گا. کیونکہ ثم تطلع الرؤيا السود من قبل المشرق، پھر ایک فوز آئے گا جس کا بیس جو بینر ہے وہ کالا ہوگا اور مشرق سے آئے گا. یہ کون سی فوز؟ دیکھیے آپ نے فرمایا تطلع، جیسے کہ شروع کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہ مشرق سے آئے گا. دنیا کی جو میپ جو ہے اس کے بارے میں یاد کرے. پھر اگر آپ کے سامنے میپ ہے تو آسان ہوگا میری بات سمجھنے کے لیے. تو سعودی سے اگر آپ مغرب کی طرف جائیں تو آخر میں آپ کو ملے گا موروکو، اس کے آس پاس کچھ ملک ادھر میں ملے گا. اور جو موروکو ہے اور آس پاس کا جو ملک ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مغرب کہتے تھے. ابھی بھی اس کو مغرب کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ ہے مغرب. جو مشرق ہیں، آپ مشرق کی طرف جاتے رہے، آخر میں آپ جو میپ میں آخر میں جو راشیا ملے گا، راشیا کے بعد میپ کو ختم کر دیا. اصل میں راشیا کے بعد جو ہے وہ امریکہ ہے، کینیڈا ہے. تو یہ والا مشرق والا ہے. یہاں پر جو فوج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امریکہ سے فوج آئے گا سعودی میں، اور اس کا جو بینر ہوگا، اس کا جو نشانہ ہوگا وہ کالا ہوگا. آپ جانتے ہیں ابھی یہ 2 مہینے سپٹمبر اور اکتوبر میں امریکہ سے 3,000 فوج سعودی میں داخل ہوا. اور اگر اس کو نشانی آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ میں، اس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ کالا ہے، اس پہ ایگل اس میں دیکھا یو ایس آرمی. تو یہی ہے وہ فوج جو مشرق سے آنے والا ہے، وہ داخل ہو چکا ہے سعودی میں. تو حدیث کا یہ حصہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلُوا قَوْمٌ، وہ تمہیں، اس کا مطلب کہ مسلمانوں کو وہ تمہیں ایسے قتل کرے گا جیسے کہ کوئی قوم کبھی قتل نہیں کیا. اس کا مطلب وہ سعودی والا کو، اس سعودی کو ایسے برباد کر دے گا کہ جیسے کبھی کسی نے برباد نہیں کیا. وہ قتل بھی کر سکتے ہیں، اس کا اور بھی کچھ کر سکتے ہیں. یہ جو برا آدمی ہے، جو شیطان کا بندہ ہے، یہ لوگ کو کیا مطلب ہے وہی جانتے ہیں. لیکن یہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَقْتُلُونَهُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلُوهُ قَوْمٌ، یہ آپ اگلے 1-2 مہینے پہ رمضان کی پہلے اور رمضان کے درمیان میں آپ دیکھیں گے. ثم ذكر شيئا لا أحفظه،
پھر اس حدیث کے راوی ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ثم ذکر شیئا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، لا احفظه، جو مجھے یاد نہیں ہے، قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب تم ان کو دیکھو گے، فَبَايِعُوهُ، ان کی ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤ، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى السَّجْ، اگر تمہیں برف جو ہے اس پر کرولنگ کرتے ہوئے، ہماگری دیتے ہوئے آنا ہے تو پھر بھی تم الرحمن الرحیم، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، جب تم انہیں دیکھو گے اس پر بیعت ہو جاؤ، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى السَّجْ، اگر تمہیں برف کے اوپر ہماگری دینا ہے پھر بھی اس کے پاس آ جاؤ، اس کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کیونکہ بے شک وہ ہے اللہ کا خلیفہ المہدی۔ تو رمضان، یہ جو رمضان 2020 سال 1441 ہجری میں جو رمضان آنے والا ہے، رمضان میں ہو سکتے ہیں، حج کے موقع پر ہو سکتے ہیں، ہمیں ابھی کیا کرنا ہے؟ امام مہدی اس سال آنے والا ہے انشاءاللہ، تو ابھی تو سارے مسلمان کو مکہ کی طرف ہجرت کرنا ہے، کیونکہ مکہ میں جو پہلا حدیث جو میں نے بتایا، حیاتی الناس من اہل مکہ، مکہ والے لوگ ان کو پہچانے گا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے سعودی والا لوگ، اکثر پاکستانی لوگ، ہندوستان کا لوگ، بنگلہ دیش کا لوگ جو ہے امام مہدی کی تمنا رکھتے ہیں، اکثر جو نوجوان لوگ ہیں جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو اسلام پر محبت رکھتے ہیں، کسی اور حصہ پر ہے، مسلمان اپنے آپ پر جھگڑا جو ہے اس کو ختم کرو، ایک ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ابھی اجتماعیت اسلام کا ایک بڑا قوت ہے، ابھی ہمیں سارے لوگوں کا مکہ کی طرف ہجرت کرنا ہے، جیسے وہ رمضان کا 7 مہینہ باقی ہے، ابھی تو ربیع الاول ہے، رمضان کا 7 مہینہ باقی ہے ابھی، تو اس کے پہلے ہمیں مکہ کی طرف آنا ہے۔ مکہ کا حالت یہ کفار کو بھی معلوم ہو چکا ہے، امریکہ سے جو فوج آئے ہیں مدینہ میں، ہم نے خود دیکھا ہے، ہمارا بھائی نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، میرے بھائی نے دیکھا ہے کہ مدینہ کی مسجد کے چاروں طرف وہ امریکن فوج جو ہے اس کا گھاٹی بنایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے آس پاس اس کا گھاٹی، اس کا کیمپ بنانا کا کیا مطلب ہے، تو آسانی سے پتہ چلتا ہے۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس سال امام مہدی آنے والا ہے، لیکن مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، اور مکہ کی حالت بھی بہت بگڑ چکا ہے، یہاں میں بہت دھرپکڑ چل رہا ہے لوگوں کو، یہ جو یہاں کا فوج ہے، پولیس کو بہت تنگ کرتا ہے، پاکستانی لوگوں کو بہت سے تنگ کرتے ہیں، ابھی تو بنگلہ دیش کے لوگوں کو بہت تنگ کر رہا ہے، جہاں جہاں بنگلہ دیش کا لوگ رہتے ہیں، پاکستان کا لوگ رہتے ہیں، ایسا بھی ہوا کسی کی کہیں پر ہم نے سنا ہے اس کا پانی بند کر دیا، بازار توڑ دیا، پہاڑ کو توڑ دیا، اس کا گھر باری توڑ دیا، یہاں کا ظالم نے جو بادشاہ ہے، سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو بھگانے کے لیے، تو پھر بھی اللہ کریم ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کر کے سارے لوگ مکہ میں آ جاؤ، مکہ میں آ کے بہت ساری جگہ تمہیں ملے گا، اس میں چھپا کر رہو، انتظار میں رہو، اور یہاں کا سعودی لوگ، اس میں سے اسلام تو ہے ہی نہیں، وہ تمہیں گھر نہیں دے گا، کرایہ میں گھر بھی نہیں دے گا، اور تمہیں باہر میں گھر ملے گا، وہاں پہ ابھی مشکلات ہے، جہاں جس کا رشتہ دار ہے پاکستان کا، کوئی رشتہ دار یہاں پر کام کر رہا ہے، کوئی دوست کام کر رہا ہے، جیسے ہو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے ایسے ہم سعودی آ جاؤ، مکہ میں رہو، انتظار میں رہو ابھی اس وقت۔ اور ایک دو بات اور بتانا ہے کہ
امام مہدی ابھی مکہ میں ہیں، اس پر یقین کرو۔ اور میں نے آپ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہے، میں نے کچھ بات بتا دیا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ انٹرنیٹ میں بات کرتے ہیں، کون اصل ہے کون جھوٹ ہے، کیونکہ آپ تو مجھے نہیں پہچانتے ہیں۔ تو کسی کو پوچھے گا، بہت سارے علماء کہے گا کہ یہ ابھی بہت سارے دن باقی ہے، یہ بہت ساری بات آپ کے دل میں کھیلے گا، آپ کو کیسے پتہ چل رہا کہ اصل میں یہ آنے والا ہے یا نہیں، آپ کو مکہ میں ہجرت کرنا ہے یا نہیں۔ تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگ استخارہ کریں، اللہ کو پوچھیں۔ اللہ ایک مسلمان نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا اللہ کو، ایک مسلمان بھائی نے ہمیں بتایا کہ امام مہدی عیسیٰ آنے والا، کیا ہم اس کے بعد کو مانیں گے کہ ہم مکہ کی طرف ہجرت کرنے کا وقت آ چکا ہے؟ آپ اس کے استخارہ کریں، کسی کو نہ پوچھے، اللہ کو پوچھے۔ اگر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے جواب آ جائے تو آپ کی ساری سامان بیچ دیجیے، جیسے ہو سامان خرید بیچو، جیسے ہو سامان آپ کا، اگر اللہ آپ کو قبول کر لے اللہ آپ کو سامان دے دے گا انشاءاللہ۔ عمرہ کی سلسلہ پر آئے اور ویزا لے کے آنا تو بہت مشکل ہے، جیسے آپ کو موقع ملے آپ آ جائیے، یہاں پر انتظار میں رہے، اللہ آپ کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور یہاں کا حالت اور بھی خراب ہونے والا، آپ کو اصلی وقت کب آ چکا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیشہ مسجد الحرام جو ہے، کعبہ جو ہے، اس پر نظر رکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ انسانوں کے لیے پہلا جو گھر بنایا گیا ہے وہ ہے کعبہ ہے، مکہ میں جو کعبہ ہے وہ ہے، یہ تو بہت برکت والا ہے، اور ایک ہے راستہ دکھانے والا، ہدی للعالمین، یہ آپ کو راستہ دکھائے گا۔ مکہ میں اگر آپ دیکھیں گے ایک آدمی کے ہاتھوں میں کچھ لوگ نے بیعت ہو چکا ہے تو سمجھے گا امام مہدی آ گیا، اور اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ساری دنیا میں بربادی شروع ہوگا، کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یبایع لرجل بین الرکن والمقام، ایک آدمی کے ہاتھوں میں رکن اور مقام کے درمیان میں لوگوں نے بیعت ہوگا، وَلَا يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ، اس حرام کے مسجد الحرام کعبہ، اس میں جنگ کرنا جو حرام ہے، یہاں پر کسی سے لڑنا حرام ہے، لیکن وہ لوگ لڑے گا جو لوگ اس کے ذمہ داری میں ہیں، وہ اس کو لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے حلال بنائے گا۔ جب یہ ہوگا فَإِذَا اسْتَحِلُّوهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حَلَقَةِ الْعَرَبِ، جب تم یہ دیکھو گے کہ بیت اللہ کی جو رکشک ہے وہ لوگ ہی بیت اللہ میں ہنگامہ کر رہے ہیں، لوگوں کو مر رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو سمجھو کہ عرب کے ہلاک کا وقت آ گیا۔ تو اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ ایک آخری حدیث بتا کر آپ کو میری بات ختم کرنے والا ہے۔ یخرج رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج رجل من وراء النہار یقال له حارث بن حرس، یہ ایک ندی کی جو نہر ہوتا ہے اس کے پیچھے والے ایک علاقہ سے، ایک قریہ سے ایک آدمی نکلے گا جس کا نام حارث بن حرسہ ہوگا۔ تو یہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں بتایا؟ جو علاقہ کے بارے میں بتایا وہ ہے خراسان، افغانستان کی جو علاقہ ہے، اس پر ایک آدمی جو نکلے گا حارث بن حرسہ، یہ اسامہ بن لادن جو ہم جانتے ہیں کئی سال پہلے وہ گزر گیا۔ حارث، یہ اسامہ بن لادن کیسے ہیں؟ حارث جو لفظ ہے اس کا یہ مطلب ہے شیر، جو ہے شیر کہتے ہیں حارث کو، اسامہ کی مطلب بھی شیر ہے، اور حرس جو ہے وہ جو ہم کھیتی کرتے ہیں، وہ زمین میں کھیتی کرتے ہیں، زمین کو کھیتی کرنے والا زمین کا حرس کہتے ہیں۔ اور لادن کو بھی، لادن ایک یمنی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کھیتی کرنے والا زمین، اس کا مطلب ہے حارث بن حرس کا مطلب ہوتا ہے ایک زمین کا
खेती वाली ज़मीन का औलाद एक शेर, ऐसे ही उसामा बिन लादेन का मतलब ऐसे आते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, आला मुक़द्दमत है, उसके आला दर्जा में एक और आदमी आएगा, रजुलन युक़ालु लहु मंसूर, जिसको कहा जाएगा कि मंसूर। मंसूर उसको कहते हैं जिसको नुसरत मिला है। उसका नाम मंसूर नहीं होगा, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से नुसरत मिलेगा। युअत्तिउ औ युमक्किनु लिआल मोहम्मद कमा मक्कनत कुरैशुन लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो मंसूर क्या करेगा, मंसूर जो आले मोहम्मद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिवार है। ये जो हदीस में आपको सामने कह रहा हूँ, ये सुनन अबू दाऊद की किताबुल महदी की आखिरी हदीस है। किताबुल महदी में आए हैं ये हदीस। तो यहाँ पर क्या है कि आले मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवारों के लिए वो रहने की जगह के इंतज़ाम करेगा, घरों की इंतज़ाम करेगा। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरैश, खुसूसन जो बनु हाशिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफाजत किया, ऐसे ही एक आदमी मंसूर आएगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार को, इसका मतलब है इमाम महदी और उनके परिवारों के लिए रहने के लिए और हिफाजत के लिए इंतजाम वो ये आदमी करेगा। वजब अला कुल्लि मुमिन नस्रुहु, उस वक्त हर एक मुमिन के लिए ये वाजिब है, ये ज़रूरी है उसको नुसरत करे, उसको मदद करे। तो ये मंसूर कौन होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसका निस्बत के उसामा बिन लादेन के साथ, इसका मतलब है उसामा बिन लादेन जैसे सारी दुनिया में उसको नाम अल्लाह ने बुलंद कर दिया, सारे दुनिया के मुसलमान उनको प्यार करते थे। ऐसे ही कोई मुसलमानों को नेता होगा, मुसलमानों का अमीर होगा जो इस वक्त दुनिया में है, लेकिन उसामा बिन लादेन से भी आला दर्जा में है। उसके हम अभी तो नहीं पहचानते, जब देखेंगे कि इमाम महदी को, उनके परिवारों को जिसने घरों के इंतज़ाम करेगा वही है मंसूर। तो यहाँ पर मुझे एक और बात कहना है कि इमाम जो महदी जो है उनका परिवार वो अ, अभी मुश्किलात में है, क्योंकि इस हदीस के बारे में हमें ये भी पता चलता है कि इमाम महदी और उनके परिवार के लिए रहने की जगह की मुश्किलात होगा। क्योंकि अगर वो सऊदी होता तो मुश्किलात नहीं होता, वो सऊदी अजनबी है, यहाँ पर अकामा की मुश्किलात है उसके लिए, उनके परिवारों के लिए अकामा का मुश्किलात है। सऊदी लोग तो घर किराए में नहीं देते, अकामा नहीं है। तो मदीना में ऐसा हुआ कि मुझे और मेरे परिवारों को ये सऊदी वाला लोगों ने निकाल दिया, क्योंकि मेरे परिवारों को अकामा की नहीं था। ऐसे इमाम महदी की ऐसा हालत होगा कि उनको भी घरों का मुश्किल होगा, जिससे कि सऊदी लोग यहाँ का हुकूमत का डरते हैं। फिर अल्लाह ने आपको कबूल फरमाए जो बात मैंने बताया कि आप अल्लाह को पूछे क्या जो बात आप सुने मेरे मुँह से, क्या ये बात सच है, क्या इमाम महदी इस साल आने वाला है। अल्लाह को पूछे, किसी दूसरों को ना पूछे, क्योंकि असल में तो अल्लाह ही सब जानते हैं। अल्लाह को पूछे, अगर अल्लाह आपको कह दे कि हाँ तुम इसको, इसकी बातों को मानो, हो सकते हैं आप लोग मुझे ख्वाब में देखें, तो फिर ऐसा हो तो आप लोग आ जाए, मक्का में आ जाए, मक्का में आके इंतज़ार में रहे। हमारे पास 4-5 महीना, 6-7 महीना वक्त बाकी है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको आपकी जान पहचान में जितने सारे लोग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, सारे मुसलमानों पर आप इसको पहुंचा दीजिए। अल्लाह ने उसको आपको आज इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। इसके लिए अपना जान को, माल को खर्चा करें। मैं अब अल्लाह से पूछ रहे थे, अल्लाह मैं लोगों को क्या कहूँ, तो अल्लाह ने मुझे एक आयत बताया, इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, क्योंकि अल्लाह वो लोगों को मोहब्बत करते हैं जो
اللہ کے راستے پر جہاد کرتے ہیں، جیسے کہ وہ ایک شیشہ ڈلا پراچیر کی طرح سخت بن جاتے ہیں کفاروں کے لیے۔ سارا دنیا کی مسلمان مار کھا رہا ہے، کشمیر آپ دیکھ رہا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آسام میں کیا ہو رہا ہے، میانمار میں کیا ہو چکا ہے، افغانستان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا۔ سارے ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، مسلمان ہمارا بہن ہے، سارے لوگوں کو اس سے ذلت کیا، خون کیا، اس کا رقت بہایا۔ تو ابھی ہمیں کچھ قدم لینا ہے، ساری دنیا کے کفار کو بتا دیجیے کہ اس وقت ہمارے مسلمانوں کا وقت ہے۔ انشاءاللہ ملحمت الکبریٰ جو آخری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ملحمت الکبریٰ ایک آخری جنگ مسلمانوں اور مسلمانوں پر ہونے والا ہے، جو انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑا جنگ ہوگا۔ وہ قریباً بہت قریب ہے۔ ہم دیکھ رہے دنیا کا حالت بھی بگڑ رہا ہے، ایران سعودی کیسے حالت کے ناٹک کر رہے ہیں لوگ۔ اصل میں تو امریکہ سے جو فوج آئے ہیں وہ امام مہدی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو بھی ڈھونڈنا چاہیے ان کو، اس لیے آپ لوگ آ جائیے انشاءاللہ مکہ میں ہجرت کریں۔ اللہ ہجرت جو ہے یہ اسلام کا ایک بڑا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو لوگ کفر سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں اس کے پیچھے ساری زندگی کے گناہ اللہ نے معاف فرماتے ہیں۔ اور الحجرت یہدم ما کان قبلہ، اور جو ہجرت کرتے ہیں، جو لوگ اسلام لانے کے بعد ہجرت کرتے ہیں، اس کے پیچھے والے جتنے سارے گناہ ہیں سارے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں قبول فرمائے، اللہ صلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، پہلے جو سیریز میں جو میں نے بات کیا تھا اس میں مجھے لگا کہ ایک بات کرنے کے میں نے بھول گیا تھا اور چھوٹ گیا تھا، تو اسی لیے اس وقت میں تھوڑا اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو حدیث میں نے پہلے دفعہ بیان کیا تھا کہ یقتدی عند خمسکم ثلاثہ کلہم ابن الخلیفہ، یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے، بادشاہ کی 3 اولاد پر جھگڑا ہوگا اس بادشاہی ملک کی بادشاہت کو لے کر، ثم لا يصير احد منهم احد، لیکن ان میں سے کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو بادشاہ ابھی سعودی عرب میں ہے، سلمان بن عبدالعزیز، سعودی عرب کے آخری بادشاہ ہے، محمد بن سلمان، وہ بادشاہ نہیں ہو سکیں گے۔ تو پھر اس حدیث میں یہ بتایا کیا تھا ثم تطلع رؤیۃ السود من قبل المشرق، پھر ایک کالا بینر والا ایک باہنی آئے گا مشرق سے، جو میں نے بتایا کہ وہ امریکن کے فوج جو آ گیا سعودی عرب میں، یہی ہے وہ فوج جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر اس حدیث کے اگلی حصہ جو ہے ثم یقتلونکم قتلا لم یقتل قوم، وہ جو امریکن باہنی آئے گا وہ تمہیں ایسے قتل کرے گا جیسے کبھی کوئی قوم کو قتل نہیں کیا گیا۔ پھر اس حدیث کے جو راوی ہے ثوبان رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ثم ذکر شیئا لا احفظه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا جو میری یاد نہیں ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، پھر جب تم اس کو دیکھو گے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ۔ وَلَوْ حَبٌ عَلَى الثَّلْجِ، اگر تمہیں یہ برف پر بھی رولنگ کر کے بھی ہمگری دے کر بھی آنا تو آ جاؤ، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ۔ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ وہی ہے اللہ کا خلیفہ المہدی۔ تو یہاں پر جو ایک ضروری بات میں نے بتانے کی بھول گیا تھا، جب وہ فوج آئے گا، وہ امریکن کی فوج آ چکا ہے، وہ ہمیں
وہ مسلمانوں کو سعودی کا جو مسلمان یہاں پر رہتے ہیں اس کو ایسے قتل کرے گا جیسے کبھی کسی قوم کو قتل نہیں کیا گیا. تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں، اور بہت سارے بیانات میں جہاں جہاں یہ حدیث بیان کیا جاتا ہے کہتے کہ اس کے بعد امام مہدی آئے گا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد آئے گا، کیونکہ ایک قوم کو قتل کرنے کے لیے کچھ وجہ تو ہونا چاہیے. امریکہ کے جو فوج آئے ہیں وہ سعودی کو کیوں قتل کیا جائے، کیوں قتل کرے گا، کچھ واقعات کچھ وجہ تو ہونا چاہیے. تو اسی یہ جو لفظ سلمان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس کے بعد اللہ کا رسول نے کچھ بتایا جو میری یاد میں نہیں ہے، تو یہ یہاں پر ضروری ایک جو چیز ہے، ہو سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتایا ہوگا کہ اس قتل ہونے سے پہلے المہدی امام مہدی نکلے گا، اس کی وجہ سے تم کو قتل کیا جائے گا. تو پھر جب تم اس کو دیکھو گے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. تو اگر تمہیں برف جو ہے آئس جو ہے اس پر ہمہ دینا ہے، کرولنگ کر کے بھی تم اس پر آ جاؤ، اس کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤ، کیونکہ وہی ہے اللہ کا خلیفہ المہدی. تو یہ بات میں کیوں ایسے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خواب میں ایسا اشارہ ملا مجھے اللہ کی طرف سے کہ ایسا ہوگا. میں اس کے سپورٹ میں ایک اور ایسا حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور حدیث میں یہ جو حدیث ہے رمضان میں ایک آواز ہوگا، چیخ کی آواز ہوگا، ایسے ایک حدیث میں بتایا گیا ہے. تم انٹرنیٹ میں دیکھو گے تو بہت ساری روی سے یہ حدیث تمہیں ملے گا کہ رمضان کے درمیان میں ایک چیخ کی آواز سنا جائے گا. تو یہ حدیث کے بارے میں جہاں جہاں بھی انٹرنیٹ میں ملے گا وہاں کہ وہ بتائے گا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، صحیح نہیں ہے، ایسا ایسا بات کرتے رہے گا. لیکن جب ایک حدیث کہیں ساری روی سے بتایا گیا جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتے ہیں ہر لوگ جھوٹ بولنے والا ہے. تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو حدیث بتایا گیا ہے ہو سکتے اس کے ساتھ کچھ بات وہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ جڑا دیا گیا، لیکن اصل جو بات ہے، اصلی جو بات ہے کہ رمضان کے درمیان میں، رمضان کی 15 تاریخ میں، اس کے جمعہ کی رات میں ایک آواز، چیخ کی آواز سنا جائے گا. جو حدیث میں ایسے اس کا ترجمہ ایسے کرو کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں رمضان کے درمیان میں ایک سایہ ہوگا، پھر اس کا اگلا مہینہ جو ہے شوال میں بہت پریشانی آئے گا. پھر ذوالقعد، اس کا اگلا مہینہ جو ذوالقعد ہے اس میں قوم پر اختلاف شروع ہوگا. پھر اگلے مہینے ذی الحج میں حجج کا قتل کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو مہینہ آئے گا محرم میں جو منع ہے وہی کیا جائے گا. تو بہت سارے لوگوں کو قتل کیا جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سایہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سایہ ایک رمضان آئے گا ایسے کہ وہ رمضان جمعہ کے دن شروع ہوگا، پھر 15 رمضان جو ہے وہ بھی جمعہ کے دن ہوگا. جمعہ کی رات میں ایک چیخ کی آواز سنا جائے گا. ایسے بات اس کے وجہ سے لوگوں کو ڈر جائے گا، جو عورات ہے وہ گھر سے نکل جائے گا ڈر سے. تو بہت ساری بات ہیں ایسے، لیکن اصلی جو بات ہے رمضان میں ایک چیخ کی آواز سنا جائے گا. اور شوال سے بہت پریشانی آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ دیکھو گے اس رمضان جمعہ کے دن شروع ہونے والا ہے، اور ہو سکتے ہیں یہ جو چیخ کی آواز ہوئے نہ ہوئے اللہ کا مرضی، لیکن یہ ہو سکتے ہیں اگر یہ آواز ہم سنیں تو سمجھ لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. لیکن اس کے بعد جو حصہ ہے شوال کے مہینے میں پریشانی آئے گا.
یہ یہ دو تین حدیث کے ملا کر یہی ہماری سمجھ میں آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو اشارہ مجھے ملا ہے کہ رمضان کے آخر میں امام مہدی ہم پر آئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ رمضان کے آخر میں اور شوال کے پہلے پہلے حصے میں امام مہدی ہم پر امام مہدی کا ہم کو ملے گا، جب ان پر بیعت ہو جائے گا تو ایک اور حدیث میں نے بتایا گیا ہوگا یبایع لرجل بین الرکن والمقام، ایک آدمی پر لوگوں نے بیعت ہوگا رکن اور مقام کے درمیان میں، اور جب فلن یستحل البیت الا اہلہ، اور جو بیت اللہ کا جو اہل ہے، بیت اللہ کی سرکشا کے لیے جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہی بیت اللہ میں پہلے جنگ شروع کرے گا۔ جب ایسا ہوگا تب عرب کی عن حلقات العرب، عرب کا بربادی، عرب کا حلقات کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اور یعنی کہ عرب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ دو تین حدیث میں لگتا ہے، ایسے ہی لگتا ہے کہ جو رمضان کے آخر میں اور نہیں تو شوال کی پہلے امام مہدی کی بیعت ہوگا، پھر جب ایسا ہوگا تو بیت اللہ کے لوگ ان پر حملہ کرے گا، تو اللہ نے اس کو حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ پھر جب وہ ان کو قتل کرنے کی کامیاب نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا، امریکن سولجر کیا کرے گا، وہ تو ایسا ہی کرے گا کہ ہر گھر گھر میں ان کو تلاش کرے گا، لوگوں کو پریشان کرے گا، جو شوال مہینے میں ہونے والا، جب پھر بھی اللہ نے اس کو حفاظت فرمائے گا، تو اگلے مہینے ذی القعدہ میں بہت ساری دنیا کے لوگوں پر جب یہ خبر سارا دنیا کے لوگ پر جائے گا کہ امام مہدی آ چکا ہے، تو لوگوں پر اختلاف شروع ہوگا، قوم قوم اختلاف شروع ہوگا، عرب میں اختلاف ہوگا، کیونکہ ہم نے بتایا کہ امام جو مہدی جو ہیں وہ ہندوستان والا ہوگا انشاءاللہ، بنگلہ دیش پاکستان والا ہوگا، تو یہ ان کا اختلاف کے بڑا وجہ ہوگا کہ یہ لوگ ہمارا غلام ہوتا ہے، ان میں سے امام مہدی کیسے ہوتا ہے، تو پھر ذی الحج میں حاجیوں کو قتل کیا جائے گا، اور محرم میں جنگ شروع ہوگا، یقتلونکم قتلا لم یقتل قوم، ایسے مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا جیسے کہ کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا۔ تو اللہ نے ہمیں حفاظت فرمائے۔ تو جو بات میں نے پہلے بھی بتایا، ابھی کہہ رہا ہوں کہ سارا دنیا کے مسلمانوں جہاں ہو آپ لوگ ابھی مکہ میں آ جاؤ، مکہ میں آ کے اپنی اپنی جگہ بنا لو، یہاں پر مکہ میں بہت ساری مشکلات ہیں، پھر بھی اللہ جس سے قبول فرمائے گا وہ مکہ میں آ سکے گا انشاءاللہ، اور مکہ میں کسی جگہ میں اپنی جگہ بناؤ، پھر اپنی ہمارے اندر میں جتنے ساری گندیاں ہیں اس گندگی کو دور کرنے کے لیے محنت کرو، کیونکہ یہ جو ایک جماعت کے ساتھ ہم جڑنے کی تمنا رکھتے ہیں، امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، ہم بھی ان کا ساتھی بننا چاہتے ہیں، تو یہ ایک پاکیزہ جماعت ہے، ان کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارا دل بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاس رمضان کے 6 مہینے باقی ہیں، 6 مہینے کے بعد یہ جو وقت ہمیں ملا ہے اس کی درمیان میں رمضان کی پہلے بہت پہلے ابھی آ جاؤ مکہ میں آ کے اپنا شیلٹر بنا لو، پھر اپنی دل کی گندگی دور کرنے کے لیے کوشش کرو، اللہ سے دعا مانگتے رہو، انشاءاللہ اللہ نے اس جماعت کے ساتھ آپ کو ہم کو سارے مسلمانوں کو جڑا دیں، اور دنیا آخرت کا جو کامیابی ہے اللہ نے اس کو حاصل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ایک اور بات ہے، جو پاکستانوں کو لوگ جو ہے پاکستان کی حالت ہم دیکھتے رہتے ہیں انڈیا کے ساتھ، اور ہمیشہ جنگ شروع ہوتے نہیں ہوتا ہے، اس لیے ایک ضروری بات میں نے بول کے تھا، میرے بھائی نے کر دیا کہ جو ہم پیسہ اپنے ہاتھ میں رکھو، بینک میں نہ رکھو، یہ ضروری ہے، پیسہ ہاتھ میں رکھو، اور
جب کسی ملک میں جنگ شروع ہوتا ہے، پہلے جو کام اللہ کا دشمن کرتے ہیں اس ملک کا جو کرنسی ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں روپی جو ہے اگر اس کو بند کر دیا جائے، دنیا میں یہ نہ کم نہ کرے، تو سعودی کا ریال جو وہ بند کر دیا جائے، تو یہ پریشانی لانے کے لیے ایک پہلا قدم ہے اللہ کا دشمن کا۔ اس لیے تمہارا جو پیسہ ہے ایک پیسہ ہاتھ میں رکھو اور ڈالر بنا کے رکھو، روپی سے نہیں، ڈالر بنا کے رکھو، پاؤنڈ بنا کے رکھو، کیونکہ اگر روپی کو ختم کر دیا جائے یہ تمہارا کام پہ آئے گا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے واسطے میری بات کے وقت سنو، دھیان کرو اور اس پر خیال رکھو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔